السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ سبل السلام الدنکی اور میں ہوں ندیم اصغر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے ایک معروف شخصیت کے بارے میں جن کو علمی دنیا میں ابو الفضل ابن النحوی کہا جاتا ہے۔ ابو الفضل ابن النحوی، ان کا نام دیکھیں، ابو الفضل یوسف بن محمد بن یوسف التوزیری۔ دیکھیں نسبت کون کون سے گاؤں کی طرف ہے: التوزیری، التلمسانی، القیروانی، القلعی۔ تو دیکھیے یہ نسبتیں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ آپ بہت سے گاؤں کی طرف رحلت کیے ہیں، کوچ کر کے گئے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی آدمی مختلف ادوار کو طے کرتے ہوئے مختلف گاؤں پہنچتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں جو مختلف آپ ملکوں کو گئے یا مختلف بلاد کو آپ نے جو رحلت کی، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے ایام ہی ایسے تھے، یعنی آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ایسے آتے تھے کہ آپ کہیں پر جاتے، وہاں پر کچھ ہوتا، اس گاؤں کو چھوڑ دیتے، پھر کہیں اور جا کر وہاں بستے، پھر وہاں چھوڑ دیتے، کہیں اور بستے۔ اس طرح بہت بار آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ یہ تمام نسبتیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے آئندہ ان کی زندگی میں کس طرح جو ہے نشیب و فراز آئے یا اتار چڑھاؤ کس طرح جو آئے تھے۔ آپ مشہور جو ہیں ابن النحوی التوزیری سے مشہور ہیں۔ آپ مجتہد تھے، نحوی تھے، ناظم تھے، فقیہ تھے۔ توزر میں 404 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے یا علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پہلے تو سجل ماسہ گئے، پھر فاس گئے، پھر صفاقس گئے، پھر قیروان گئے۔ اس طرح مختلف جگہوں پر آپ گھوم رہے تھے۔ اندلس کی طرف بھی آپ کی رحلت بتائی جاتی ہے۔ پھر قلعہ میں بھی آپ نے سکونت اختیار کیا، اس لیے آپ کو مختلف نسبتیں دی جاتی ہیں۔ آپ 80 برس رہے، آپ کی زندگی 80 برس کی ہے۔ اس مدت میں علم حاصل کرنے کا کافی موقع آپ کو نصیب ہوا، اور خود ان کے گاؤں توزر میں کئی علماء تھے، مثلا عبداللہ بن محمد الشقراطسی۔ یہ تو علم حدیث، فقہ، عربی، ان تمام علوم میں ماہر تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، یہ ان کے استاد تھے۔ تو ان کے پاس آپ نے علم حاصل کیا۔ وہاں سے جب آپ قیروان گئے تو قیروان میں ایک مشہور عالم سے آپ نے علم حاصل کیا، وہ ہیں ابو الحسن علی بن محمد الربعی اللخمی۔ ان سے ان کی ایک کتاب تھی، اللخمی صاحب کی ایک کتاب تھی التبصرہ، جو مدونہ پر تعلیق انہوں نے چڑھایا تھا۔ تو اس کتاب کو آپ نے پڑھا، اور جب ان سے پوچھا گیا، یعنی ابو الفضل ابن النحوی سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کی یہ جو کتاب ہے تبصرہ، اس کو جو ہے نقل کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے، ان کے استاد نے کہا تھا کہ گویا کہ آپ میرے سارے علم کو لے جانا چاہتے ہیں، یعنی میری یہ ایک ہی کتاب ہے، اسی کو میں جو ہے اپنا علم سمجھتا ہوں، اس طرح انہوں نے کہا تھا۔ قیروان سے واپس ہونے کے بعد آپ توزر واپس آ گئے، اور وہاں جزائر اور مغرب کے درمیان مدرس نحو کے حیثیت سے، بلکہ دیگر اور بھی علوم جیسے فقہ ہیں، اصول ہے، علم کلام ہے، ان تمام علوم کو پڑھاتے ہوئے آپ وہیں پر رہنے لگے۔ پھر توزر سے قلعہ منتقل ہوئے، جس کو آپ نے تمام مغرب کے گاؤں پر ترجیح دیا، قلعہ کو، اور وہیں پر جمے رہے۔ اس کی نسبت سے آپ مشہور بھی ہیں۔ وہاں آپ 2 زبردست اساتذہ سے علم بھی حاصل کیے۔ نمبر 1 ابو القاسم عبد الجلیل الربعی، دیباجی سے معروف ہیں۔ نمبر 2 ابو عبداللہ ابن الفرج المازری، زکی سے مشہور ہیں۔ تو ان دونوں سے آپ نے اصول، فقہ، علم کلام، ان تمام علوم کو حاصل کیا۔ گویا کہ اب آپ بھی اجتہاد کرنے کے قابل تھے، اور اجتہاد باقاعدہ کیا کرتے تھے، اور اصول دین میں کافی مہارت حاصل کر لیے تھے، فقہ میں بھی کافی دسترت حاصل ہو گئی تھی، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، لغوی بھی تھے، یعنی ایک زبردست عالم جو ہے آپ ہو چلے تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد علمی اور ثقافتی طور پر آپ جب بہترین ہو گئے، تو آپ کا شمار مشہور علماء میں سے
ہونے لگا، جن کو یعنی اس زمانے کے علوم پر کافی دسترس حاصل تھی، ان میں سے آپ کا شمار بھی ہونے لگا۔ ابن العیار کہتے ہیں کہ وہ اصول فقہ میں ماہر تھے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے تھے اور تقلید سے ہمیشہ دور رہتے تھے، اور یہی بات ابن عبد الملک بھی فرماتے ہیں۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ ادب و شعر کا بہت حصہ آپ کو حاصل تھا۔ تقاؤسی فرماتے ہیں کہ آپ اسلام کے ائمہ اور دین کے اعلام میں شمار ہوتے تھے۔ ابو العباس الغبرینی فرماتے ہیں کہ آپ باعمل علماء میں سے تھے اور صالحین کے سنن کے اپنائے ہوئے تھے۔ یہ اصل میں صوفی کا ایک لقب ہے، خاص طبقہ ہے، ان لوگوں کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ صالحین کے سنن پر چلنے والے ہیں۔ اب آئندہ سنیں گے تو معلوم ہوگا آپ کی زندگی کے متعلق۔ اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ قاضی ابو عبداللہ بن علی بن حماد فرماتے ہیں کہ ابو الفضل ابن النحوی ہمارے بلاد یعنی مغرب میں ویسے ہی تھے جیسے عراق میں امام غزالی رحمہ اللہ تھے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ لخمی سے علم حاصل کرنے والوں میں سے ابو الفضل ابن النحوی بھی ہیں، اہل علم اور فضل والے میں سے تھے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والوں میں سے تھے۔ تو یہ آپ کے متعلق چند علماء کی باتیں تھیں۔ آپ جب 60 برس کے ہوئے تب آپ قلعہ کو چھوڑ کر سجل ماسہ پھر وہاں پر کچھ کیے، لیکن وہاں زیادہ دن نہیں رہے کیونکہ وہاں حالات ہی غیر مناسب رہے۔ آپ وہاں جانے کے بعد مسجد سے دور سکونت اختیار کر لیے تھے، تو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ مسجد سے دوری کیوں اختیار کیے ہیں؟ تو انہوں نے لوگوں کو منا دیا کہ میں جو ہے زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ آپ مسجد ابن عبداللہ میں داخل ہوئے، ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو فلاں کی جگہ ہے، تو آپ وہاں سے ہٹ کر ایک دوسری جگہ پر کھڑے ہو گئے، وہاں پر نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو فلاں کی جگہ ہے۔ تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے کہا عجیب بات ہے کہ مسجد میں بھی جو ہے آپ لوگوں نے جگہ بنا رکھی ہیں، یہ مسجد ہے یا کیا ہے؟ آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں۔ اور وہیں کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ آپ مسجد میں اصول دین اور اصول فقہ کو پڑھا رہے تھے تو عبداللہ بن بسام جو اس گاؤں کے رئیسوں میں سے ایک تھے، وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اصول دین اور اصول فقہ میں پڑھا رہا ہوں۔ تو اس رئیس نے کہا، عبداللہ بن بسام نے کہا کہ آپ یہ کیا نئے نئے علوم جو ہے لا کر پڑھا رہے ہیں؟ ایک کام کرو، آپ جو ہے آئندہ سے ان تمام علوم کو نہیں پڑھائیں گے، یعنی آپ درس ہی نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً وہیں پر کھڑے ہو کر دعا کیا کہ تم جو ہے آج اس علم کو روک رہے ہو، ختم کر رہے ہو، اللہ تمہیں ختم کرے۔ ابن زیات لکھتے ہیں کہ ہوا بھی ایسا کہ دوسرے دن جہاں پر عبداللہ بن بسام نے کھڑے ہو کر ان سے کہا تھا وہیں پر کھڑے تھے، اور قبیلہ ملوانہ نامی ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے جو ہے اس عبداللہ بن بسام کو جو ہے وہیں پر قتل کیا، یعنی مار دیا۔ تو اس سے ایک اندازہ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، بلکہ کہا جاتا ہے، یہ جو ہے تحقیقی بات نہیں ہے، کہا جاتا ہے، آپ کے ترجمے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کئی لوگ جو ہے پناہ مانگتے تھے، آپ کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے، یعنی کسی پر بھی کچھ بول دیے فوراً وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو جب دیکھا یہاں پر جو ہے مناسب نہیں ہے رہنے کا، تو آپ وہاں سے کوچ کر گئے اور فاس کی طرف آگے بڑھے۔ وہاں درس و تدریس کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا، طلبہ بھی آپ کو لازم پکڑنے لگے، لیکن وہاں پر بھی وہی حالات پیش آئے، یعنی بعض باتیں ایسی ہو گئیں کہ وہاں پر بھی جس طرح اس سے قبل لوگوں نے آپ پر الزام لگایا یا جو ہے کچھ بھی اعتراض کیا، اسی طرح جو وہاں کے لوگ بھی آپ پر اعتراض کرنے لگے اور آپ کو جو ہے بھگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو لیکن آپ کو وہ فاس گاؤں جو ہے بہت پسند آیا تھا۔ کیسے معلوم ہوتا ہے یہ پسند آیا تھا؟ آپ کے چند اشعار جو ہے فاس گاؤں کے متعلق ہے، فرماتے ہیں کہ یا فاس من کا جمیع الحسن مسترق وساکنوک وہنیہم بما رزقوا
हादा नसीमुका अम रौहुन लिराहतिना व माउका सिलसिलु साफ़ी अमिल वरक़ु। लेकिन फ़ास से आप जो लोगों ने आपको जो है एतराज़ किया, वहाँ पर आपको रहने नहीं दिया, उसकी कई वजहें बताई जाती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी एक वजह यह है कि आप इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह की मुदाफ़ात करते थे। हुआ क्या था, उस दौर में ये हुक्म जारी किया गया था कि अबू हामिद गज़ाली रहमहुल्लाह की इह्या जो किताब है, उस किताब को कोई भी आदमी ना पढ़े, बल्कि कोई आदमी अपने पास ना रखे। और ये सिर्फ़ फ़ास गांव में नहीं बल्कि अंदलुस में ये बात जो है मशहूर हो गई थी। ये हुक्म बाकायदा जारी किया गया था। और मग़रिब के लोगों में दो किस्म के राय रखते थे। बाज़ लोग ये राय रखते थे उस किताब को बाकायदा लेकर जला दी जाए। दूसरी राय बाज़ लोग ये रखते थे कि नहीं, सिर्फ़ उस किताब पर रद्द करें, जलाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रद्द करें काफ़ी है। और जलाने वालों में से मशहूर उलमा में से अगर आप देखेंगे इब्ने हुमैदी रहमहुल्लाह है, मालिक बिन उहैब रहमहुल्लाह है, ये दोनों जो है उनमें से यानी उन कायलीन में से थे कि इस किताब को जला दी जाए। और जो लोग रद्द करने के कायल थे उनमें से मशहूर उलमा में से तरतुशी और इब्ने अरबी रहमहुल्लाह, बाकायदा इब्ने अरबी रहमहुल्लाह ने तो बाकायदा सिराजुल मुरीदीन में इस किताब पर रद्द भी किया है। और इमाम माज़री रहमहुल्लाह ने भी एक किताब अल-कश्फ़ वल इम्बा अनिल मुतरजिमी बिल इह्या, इस पर जो बाकायदा उन्होंने किताब के ज़रिए रद्द किया है। तो ये दो लोग थे। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी थे कि जो लोग इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह की मुदाफ़ात करते थे, उनमें से अबुल फ़ज़ल इब्नुन नहवी भी थे। बाकायदा लोगों को जो है उनकी क़द्र व मंजिलत की बात करते थे। और यहाँ तक उनके बारे में आता है कि उन्होंने अमीर को ख़त लिखा, बाकायदा ख़त लिख के बताया कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है। अबू हामिद गज़ाली ये बहुत बड़े आलिम है, यानी उनकी क़द्र व मंजिलत को जो है अमीर तक पहुँचाया एक ख़त के ज़रिए से। तो ये हालात, ये ख़ासकर ये बात। और दूसरी बात क्या कि पहले से इल्म कलाम के मुताल्लिक़, उसूल के मुताल्लिक़ जो है लोग बाकायदा उलमा, वहाँ के फ़ुक़हा जो है हमेशा इस इल्म से दूर रहने की तलक़ीन करते थे और ये जो है वही इल्म पढ़ाते थे। तो इन तमाम चीज़ों के बिना जो है फ़ुक़हा और अबुल फ़ज़ल इब्नुन नहवी, फ़ास के जो फ़ुक़हा थे, वहाँ के फ़ुक़हा और अबुल फ़ज़ल इब्नुन नहवी के दरमियान बातें होने लगीं। उन्हीं में क्या हुआ, एक फ़क़ीह थे जिनका नाम था इब्ने दबूस। वो जो है वहाँ के फ़ुक़हा में से एक फ़क़ीह थे। उन्होंने क्या किया, बाकायदा धमकी देकर जो है उनको उनके दुरूस बंद करा दिए। और वक्त ऐसा था कि आपको महसूस हुआ, यानी अबुल फ़ज़ल इब्न नहवी को महसूस हुआ कि नहीं, अब तो जो है यहाँ पर फ़ास में रहना भी जो है नहीं होगा। तो लिहाजा वो वापस किला की तरफ वापस लौट गए। और उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपने चंद अशार कहे कि अस्बहतु फ़ी मन लहू दीनुन बिला अदबिन व मन लहू अदबुन खालिन मिनद्दीनी अस्बहतु फ़ीहिम गरीबु शक्ल मुनफरिदन कबैति हस्सानिन फ़ी दीवानी सहनूनी। तो ये आप अशार कहे हैं जब आप इन हालात से दो चार हुए और आप जब मजबूर हो गए फ़ास से निकल कर किला की तरफ जाने में, तो आपके ये अशार चंद आए। और जब वहाँ पर किला जब आप पहुँचे तो वहाँ पर फिर दोबारा जो है दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने आपकी काफ़ी इज़्ज़त की, आपको मुहतरम रखा। लोगों की तो क्या बात, बल्कि अमीरों की भी ये बात थी कि अमीर भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और आपकी इज़्ज़त करते थे। ये आप जो है दोबारा में आप पाएंगे जब आप किले पहुँचे थे। आपके मुअल्लफ़ात के बारे में अगर बात करें तो आपके मुअल्लफ़ात नहीं हैं, अगर हैं भी एक दो ज़िक्र किए गए हैं, लेकिन वो भी जो है मफ़क़ूद हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अलबत्ता एक बात है, चूँकि आप शायर थे, कभी कभी अशार गुनगुनाते थे, तो आपका एक क़सीदा जो है बहुत मशहूर है जिसका नाम है
قصیدہ منفرجہ، اس میں 40 اشعار ہیں۔ یہ دراصل امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک قصیدہ تھا، ان کے قصیدے کے وزن پر جو ہے انہوں نے یہ قصیدہ جو ہے لکھا ہے، اور اس کو باقاعدہ لوگ حفظ کرتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور دوسروں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ اس قصیدے کو یاد کریں۔ اس قصیدے کی جو ہے بہت سی شرحیں موجود ہیں، اور مختلف اعتبار سے اس قصیدے کی خدمتیں کی گئی ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں ابو الفضل ابن النحوی رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ ان کے حالات کو جان لیں اور ان کے بارے میں معلوم کر لیں۔ یہ ایسے عالم تھے اور ان کے جو ہے یہ حالات تھے۔ امید کہ آپ جو ہے ابو الفضل ابن النحوی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں ایک کلیئرٹی جو ہے آئی ہوگی۔